بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ آسن جزا. ایک ٹیلی فون کالر کو اس وقت ہم موقع دے سکتے ہیں. 7-8 منٹ کے قریب ابھی پروگرام کے باقی ہیں. انڈیا سے ہی ہے مکرم باسم احمد خان صاحب. اگر اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں تو ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. باسم احمد خان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب, جی اپنا سوال پیش کریں. جی, قرآن کریم میں ابلیس کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور شیطان کا بھی ذکر کیا گیا ہے. کیا یہ ایک الگ الگ؟ یہی میرا سوال ہے. ٹھیک ہے, مولانا حمید کوثر صاحب سے درخواست کروں گا اختصار کے ساتھ. بات یہ ہے کہ ابھی میں نے اپنے ایک جواب میں اس کی وضاحت کی تھی. فرشتوں کے مقابلے پہ جب بات آتی ہے ابا واستکبرا کی بات آتی ہے کہ جو نبی آئے ہیں اس کے لیے ممد اور معاون بننا, اس کو قبول کرنا, یہ فرشتہ صفت لوگوں کا کام ہے. اور ابلیس اس کا نام ہے جو کہ انکار کر دیتا ہے اور جو ابا واستکبرا تکبر کا اظہار کرتا ہے, نہیں میں مانتا. یہ اپنے آپ کو ناری طبیعت کے لوگ کہتے ہیں اور ان کے لیے ابلیس کا لفظ آیا, ابا سے یہ لفظ نکلا ہے. شیطان کے معنی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کبیر جلد اول پڑھیں. شاطانہ کا جو آپ نے مصدر نکالا اب آدھا, کہ وہ چیز جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے, وہ انسان کے اندرونی خیالات بھی ہیں اور وہ چیزیں بھی ہیں جو انسان کے اندر آتی ہیں جو باہر سے محرک پیدا ہوتے ہیں. 1 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں کہ مکہ میں عمر جو کہ طفیل بن عمر وہ باہر سے تشریف لائے تو ابو جہل نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو ہمارے مکہ میں ایک فتنہ پیدا ہوا ہے تو تم جو ہے اس کی بات نہ سننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اپنے کان میں روئی ٹھوس لی. اب ابا واستکبرا اور دائی الی الشر یہ ہے اس کا نمونہ. وہ کعبہ گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن مجید نماز میں قرأت فرما رہے تھے. اس نے کہا میں اتنا پاگل تو نہیں ہوں نا, روئی نکالی اور سننا شروع کیا, پھر دوسرا نکالا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور آخر وہ مسلمان ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ دائی الی الشر یہ ہے وہ شیطان جو سعید فطرت انسان کے درمیان میں آ جاتا ہے. اب شہزادہ عبداللطیف صاحب رضی اللہ تعالیٰ کو آئینہ کمالات سمجھ آ گئی, محمد حسین بٹالوی کو سمجھ نہیں آئی. تو یہ ہے ابلیس جو نبی کے مقابلے پہ اور ملائکہ کے مقابلے میں, اور شیطان اس کا محرک خارجی بھی ہوتا ہے اور اندرونی بھی ہوتا ہے جو انسان کو اللہ اور سلسلے سے دور کر دیتا ہے.